السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے قطر ایکسن موبل ٹینس کی اوپن چیمپئن شپ کے فائنل میچ دیکھے۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں کل پیر کے روز ملی پول ایگزیبیشن شروع ہو رہی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 158,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اردن کے وزیر صحت مستعفی ہو گئے ہیں اور ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطے قائم ہوئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مردوں کی ٹینس کی قطر ایکسن موبائل چیمپئن شپ 2021 کے فائنل میچ دیکھے۔ اپنی نوعیت کی 29ویں چیمپئن شپ کے یہ مقابلے ٹینس اینڈ اسکواش کے خلیفہ انٹرنیشنل کمپلیکس میں کھیلے گئے۔ جارجیا کے کھلاڑی نکولوز باسیلا شیفلی نے کل کا فائنل میچ جیت لیا۔ شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ آل ثانی نے چیمپئن شپ جیتنے والے جارجیا کے اس کھلاڑی کو اعزاز سے نوازا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل پیر کے روز دیوان امیری میں جمہوریہ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صلیح کا خیر مقدم کریں گے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، جن میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئیں گے۔ مالدیپ کے صدر ملک کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر کی امیری فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے استوائی جمہوریہ گنی کے لیے فوری طبی امداد پہنچا دی گئی ہے، تاکہ وہاں کے شہر باٹا میں ہونے والے دھماکے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اس کی مدد میں حصہ لیا جا سکے۔ اس طبی امداد میں ایک فیلڈ اسپتال بھی شامل ہے، جس میں تمام مطلوبہ طبی آلات لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاجسٹک اور میڈیکل ٹیم کے ساتھ ساتھ لخفیہ فورس کی تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والی ٹیم بھی وہاں پہنچا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر داخلہ جناب سلیمان سوئیلو کے نام ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں کل پیر کے روز نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں انٹرنل سیکیورٹی اور سول ڈیفنس کے لیے مخصوص قطر ملی پول نمائش یا ایگزیبیشن شروع ہو رہی ہے۔ کومک سپوزیم کمپنی کے تعاون سے لگائی جانے والی اس نمائش میں 143 مقامی اور عالمی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کے مزید 483 مصدقہ کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں اور مزید 299 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,57,876 ہو گئی ہے۔ اس دوران میں ویکسینیشن کی قومی مہم متعلقہ افراد کی زبردست کوششوں کے ساتھ جاری ہے۔ وزارت صحت نے اپنے منصوبے کو توسیع دیتے ہوئے مزید کیٹیگریز کو اپنے اس منصوبے میں شامل کر لیا ہے، تاکہ
اس وائرس کی روک تھام کی جا سکے۔ وزارت کی کوشش ہے کہ اس سال کے اختتام تک ملک میں اس ویکسین کے حقداروں کی 90% تعداد کو کم از کم یہ ویکسین فراہم کر دی جائے۔ اس اصلاح میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے 524 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے اس کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیے گئے اقدامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اردن کے وزیر صحت ڈاکٹر نذیر عبیدات نے وہاں کے وزیر اعظم بشر الخصابنہ کے کہنے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے کہ وہاں کے السلط سرکاری اسپتال میں 7 بیمار آکسیجن کی سپلائی منقطع ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرزاق الخشمان سے بھی فوری استعفیٰ طلب کر لیا ہے، اور وزیر مملکت برائے امور ابلاغیات سخر ڈوڈین نے بتایا ہے کہ حکومت اس واقعے کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے۔ لیبیا میں وہاں کی پریزیڈنشل کونسل کے سربراہ محمد المنفی نے عہد کیا ہے کہ وہ ماضی کے دردناک اور المناک صفحات کو پلٹ دینے اور امن کا سفر شروع کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے تاکہ ملک کی ایک ایسا ڈیموکریٹک ملک بنایا جا سکے جس میں سب لوگوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کی حفاظت ہو، تمام شہریوں کی عزتیں محفوظ رہیں اور ملک 400 قانون کی بالادستی میں ہو۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے یمن میں امن کے عمل کی مدد کے لیے ایک خصوصی ادارت کا انیشیٹو قبول کر لیا ہے تاکہ یمنی عوام کی پریشانیاں اور تکالیف دور کی جا سکیں۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کرسٹیان جیمز نے کہا ہے کہ اس کے ملک کی پالیسی ڈپلومیٹک اور سفارتی سطح پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے تاکہ یمن کے تنازع کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ امریکی ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ حوثی تنظیم فوجی حملے بند کر کے سیاسی عمل میں شریک ہو جائے۔ اب اس وقت یمن کی فوج اور حوثیوں کے درمیان یمن کے 3 اضلاع میں زبردست معرکے برپا ہیں، اور اقوام متحدہ اس جنگ اور ان معرکوں کو بند کرانے کے لیے اپنے رابطوں اور اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ پھر یہ کوششیں بھی ایسے وقت میں شروع کی گئی ہیں جبکہ حوثیوں نے جنگ بندی سے متعلق امریکی ایلچی ٹیموتھی لنڈر کنگ کا منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ باخبر ذریعوں نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یورپیوں اور کچھ دوسرے ذریعوں کے توسط سے بالواسطہ رابطے قائم ہوئے ہیں جن میں دونوں ملکوں کے نقطۂ نظر کو ایک دوسرے کے قریب تر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ایران والوں کو پابندی کرنے کے اسلوب کے مقابل سمجھوتے کو مان لینے کے اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے، اور وہ اب امریکی تجویز پر تہران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں آج سے 1 سال پہلے ایک افریقی نژاد امریکی شہری جارج فلوئڈ کو پولیس کے ایک سفید فام سپاہی نے روک کر اس کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو اب اس موت کے 1 سال بعد جارج فلوئڈ کی فیملی اس ریاست کے شہر منیاپولس کے ساتھ ایک سمجھوتے پر متفق ہو گئی ہے، جس کے مطابق اس فیملی کو اس کے وکیلوں کے مطابق اس شہر کی جانب سے $27 ملین کی رقم ادا کی جائے گی۔ باہمی تصفیے کی یہ رقم امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی رقم شمار کی جا رہی ہے، اور یہ تصفیہ
قتل خطا کے بارے میں سول حقوق کے ایک مقدمے کی سماعت سے پہلے عمل میں آ گیا ہے۔ پھر یہ تصفیہ شہر کے خلاف مقدمہ دائر کر دینے کے نتیجے میں ہوا ہے، جبکہ پولیس کے اس سپاہی کے خلاف قتل عمد اور قتل خطا کے 2 مقدمے چل رہے ہیں۔ اس طرح پولیس کے 3 دوسرے عناصر کے خلاف بھی اس قتل سے متعلقہ مقدمے زیر سماعت ہیں۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔